أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود و نصارہ کی بات کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا مگر یہ کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی۔ جب تک یہودی اور عیسائی نہیں ہوگے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تلک امانیہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ان کی اپنے گمان ہے، اپنے ذہن کی بات ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی دلیل پیش کرو کہ جو تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہی صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بلا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، فرمایا خیال کرو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، جو بھی اللہ کے سامنے جھک جائے خلوص کے ساتھ، تو فرمایا اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو بدلہ پورا دے گا۔ جو اپنے رب کے سامنے جھکے گا، عبادت کرے گا، اپنے رب کے لیے آ جائے گا، پھر اللہ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو بھی عبادت کرے، اچھا عمل کرے، نیکی کا کام کرے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم تو نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں تو اجر ملے گا اور اس کے بدلے جنت ملے گی، تو اب جو آپ کو نہیں مانتے، شریعت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں، لوگوں کی مدد تو وہ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ بھی دیتے ہیں، کئی اچھے اعمال وہ بھی کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر ان کو کیا ملے گا؟ کیا ان کو بھی آخرت میں کچھ ملے گا؟ تو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین اسلام پر نہیں ہے، وہ جو بھی اچھا عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ مالی طور پر بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اسباب زیادہ ہیں، مال و دولت، پیسہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی اعمال کر دیے ہیں اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دیے جا رہا ہے، کیونکہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کو اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے جزا ہے، آخرت میں ٹھکانہ ہے، اور آخرت میں جو جنت کا وعدہ ہے اللہ اس کے رسول کا، تو مسلمانوں کے لیے تو وہ ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک نبی کی شریعت جب تک چل رہی ہوتی ہے اس کو ماننے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، اس وقت تک جب تک دوسرے نبی کی شریعت نہ آ جائے۔ اب جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو
آقا کی اعلان نبوت کرنے سے پہلے پہلے جو عیسائی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے وہ جنتی ہیں. ہاں جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب کوئی عیسائی کہے میں نہیں مانتا، تو اب وہ جنتی نہیں. ہر نبی کا سلسلہ یوں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، صلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے، کسی کی نیکی کو ضائع اور رائگاں نہیں کرتا. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کچھ دے دے گا جو وہ اعمال کریں گے، اور جو میرے ماننے والے ہیں. اور بروز قیامت ایک وہ شخص جس نے زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی دیکھی، اس کو کبھی غم نہیں آیا، کبھی تکلیف نہیں آئی، کبھی پریشانی نہیں آئی، تو اس کو قیامت کے روز ایک چکر لگوایا جائے گا جہنم کی طرف سے، اور اسے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی زندگی میں کبھی خوشی دیکھی ہو؟ کہے گا نہیں ربا سونیا میں تو زندگی کبھی خوشی دیکھی نہیں. اور جس انسان کو ساری زندگی غم آیا، تکلیفیں، پریشانیاں آئی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتے اس کو ذرا ایک جنت کا چکر لگوا کے لاؤ. تو جب وہ چکر لگا کے آئے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو زندگی میں غم دیکھا ہی کوئی نہیں، بھول جائے گا سب کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور کبھی بھی دکھ تکلیف پریشانی پہ گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بروز قیامت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور وہ اس میں دیکھے گا تو نیکیاں دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں کیتی ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو میں نے نہیں کی، یہ کیسے لکھی گئیں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ جو دنیا میں تو دکھ اور تکلیف برداشت کرتا رہے نا، صبر کرتا رہے، اس کو میں ثواب بنا کر کے تیرے نامہ اعمال میں لکھواتا گیا ہوں. اور پھر جو تو دعائیں کرتا رہے اور تمہیں لگتا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ مجھے عطا نہیں کرتا، تو اللہ فرمائے گا وہ تیری ساری جو دعائیں تھیں ان کو میں نے نیکیاں آج بنا دیا ہے. تو پھر وہ کہے گا کاش اے کاش دنیا میں میری کوئی دعائی نہ سنی جاتی، اللہ تو میری کوئی بھی نہ سنتا، ساری آج اجر بن کے اور ثواب بن کے مجھے مل جاتا. تو اس لیے اللہ کبھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، رائگاں نہیں کرتا، ہمیشہ بدلہ ملتا ہے. وہ الگ بات ہے فوری مل جائے، انسان کو پتہ چل جائے مجھے بدلہ مل گیا، یا اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور عطا کر دے، انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن عطا کچھ اور ہو گیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان طلب کچھ اور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ ایسا طلب ہو جاتا ہے جو اس کی طلب سے بڑھ کر ہوتا ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے نا زندگی میں کہ بندہ مانگ کچھ رہا تھا اللہ منو اے دے، اللہ عطا کر، لیکن اس کے بدلے میں کچھ اور ایسا ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار اندر تو یہ چنگا ہے، یہ اندر کتنے چنگا کام میں. تو یہ انہی دعاؤں کا ہی صلہ ہوتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے جو اللہ بہتر سمجھتا ہے. اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے اور قیامت کے روز اپنے بندے کو ثواب اور نیکیاں بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت عطا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیکی کا عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ